اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل ادارک علمهم فی الآخرہ بل هم فی شک منها بل هم منها امون، بلکہ ان کا آخرت کے بارے میں علم ختم ہو گیا ہے، بلکہ وہ اس کے بارے میں شک میں ہیں، بلکہ وہ اس سے اندھے ہیں۔ سورۃ نمل آیا 66۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آخرت کے واقع ہونے کے بارے میں وہ اپنے علم سے کچھ نہیں جانتے۔ آخرت کے بارے میں ان کا علم برابر ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے ان کے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، قیامت کے بارے میں جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ علم نہیں رکھتا، بل ہم فی شک منہا، بلکہ وہ اس کے بارے میں شک میں ہیں۔ یعنی آخرت کے بارے میں شک علم کو زائل کر دیتا ہے، کیونکہ علم اپنے تمام مراتب میں کبھی شک کے ساتھ یکجا نہیں۔ بل ہم منہا امون، بلکہ وہ اس سے اندھے ہیں۔ آخرت کے بارے میں نہ انہیں علم ہے نہ بصیرت ہے، اس لیے اسے بعید سمجھتے ہیں۔ آخرت کے بارے میں ان کا علم برابر ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا تھا۔ جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے گمان کیا کہ وہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے۔ آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر جو کچھ تم نے کیا تمہیں ضرور بتایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ پر یہ بہت آسان ہے۔ سورۃ تغابن آیا 7۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ نحل میں فرماتے ہیں، اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے نام کی پختہ قسمیں کھائیں کہ جو مر جائے گا اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ نہیں اٹھائے گا، کیوں نہیں، یہ اس کے ذمہ ایک سچا وعدہ ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اس سے مراد بے یقینی یا علم کی کمی ہے، جو شک کرتے ہیں۔ اس سے مراد عقل میں کمی کی وجہ سے آخرت پر یقین سے محروم ہونا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ، اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہم ضرور قبروں سے نکالے جانے والے ہیں۔ سورۃ نمل آیا 67۔ وقال الذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، موت کے بعد کی زندگی کا انکار کرنے والوں نے کہا، اذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون، کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہم ضرور قبروں سے نکالے جانے والے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہمارے جسم مٹی میں تبدیل ہو جانے کے بعد دوبارہ بنیں گے اور ہمیں مٹی سے نکالا جائے گا۔ وہ اپنی اس قول کے ذریعے موت کے بعد کی زندگی کا شدت سے انکار کرتے ہیں۔ کافروں نے اس بات پر حیرت کا اظہار کیا کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے کیا ہم اور ہمارے باپ دادا پھر نکالے جائیں گے۔ لَقَدْ وُعِدْنَا هَٰذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، بلا شبہ یقیناً ہمیں اور اس سے پہلے ہمارے باپ دادا کو بھی وعدہ دیا گیا تھا، یہ محض پہلے لوگوں کی فرضی کہانیاں ہیں۔ سورۃ نمل آیا 68۔ سبحان اللہ۔ إِنَّ هَٰذَا لَقَدْ وُعِدْنَا هَٰذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِن قَبْلُ، بلا شبہ یقیناً ہمیں اور اس سے پہلے ہمارے باپ دادا کو بھی وعدہ کیا گیا تھا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی ہم سے موت کی بعد کی زندگی کا وعدہ کیا گیا ہے۔ إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، یہ محض پہلے لوگوں کی فرضی کہانیاں ہیں، یعنی بعث اور جزا محض قصے کہانیاں ہیں جو کتابوں میں لکھی گئی ہیں جنہیں لوگ پڑھتے ہیں۔ کافروں نے موت کے بعد کی زندگی کی حقیقت کو نہیں سمجھا، انہوں نے سمجھا کہ یہ ایسی بات ہے جس کو لوگوں نے ایک دوسرے سے سن کر بیان کر دیا۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرْ کَیْفَ کَانَ عَاقِبَۃُ الْمُجْرِمِینَ، آپ کہہ دیں کہ زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ مجرموں کا کیسا انجام ہوا۔ سورۃ نمل آیا 69۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، آپ کہہ دیں زمین میں چلو پھرو۔ رب العزت نے فرمایا ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ زمین میں شمالاً جنوباً شرقاً غرباً چلو پھرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ مجرم اپنے انجام کو نہیں پہنچے۔ رسولوں کی یہ بات سچی ہے تو یہ بات بھی سچ ہے کہ موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے
اور ہر ایک اپنے انجام کو پہنچے گا۔ فانظرو، پھر دیکھو، یعنی اپنی بصیرت سے، دل کی آنکھوں سے دیکھو، کیف کان عاقبۃ المجرمین، کہ مجرموں کا کیسا انجام ہوا۔ یہ تمہارے رب کی سنت ہے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، یعنی آپ تاریخ انسانی میں کوئی ایسا مجرم نہیں پائیں گے جس نے رسولوں کو جھٹلایا اور اس کا انجام بدترین نہ ہوا ہو۔ ان واقعات سے یہ سبق ملتا ہے کہ انسانی تاریخ میں ایسا کوئی واقعہ نہیں کہ رسولوں کا آخرت کا انکار کرنے والے مجرموں کا انجام تباہی اور ہلاکت کی صورت میں نہ ہوا ہو، جس سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ کوئی مقتدر ہستی ہے جو مجرموں کو مقررہ حد سے آگے نکلنے سے روک دیتی ہے اور انہیں برباد کر دیتی ہے۔ پھر مکافات عمل کا تقاضا ہے کہ جن مجرموں کو دنیا میں سزا نہیں ملی یا جرم سے کم سزا ملی ہے، ان کے لیے ایک دوسرا جہاں قائم ہو جس میں ہر ایک کو اس کے جرم کی پوری سزا ملے۔ عذاب سے تباہ کر دینے سے عدل کے تمام تقاضے پورے نہیں ہوتے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور آپ ان پر غم نہ کریں اور نہ آپ تنگی میں ہوں اس سے جو بری تدبیریں کرتے ہیں۔ سورۃ نمل آیا 70۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، آپ ان پر غم نہ کریں۔ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کے جھٹلانے اور ایمان نہ لانے کی وجہ سے غمزدہ نہ ہوں۔ سورۃ کہف میں فرمایا گیا، بس شاید آپ ان کے پیچھے غم ہی سے خود کو ہلاک کرنے والے ہیں، وہ اس کلام پر ایمان نہیں لاتے۔ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور نہ آپ تنگی میں ہوں اس سے جو بری تدبیریں کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا، آپ ان کے رویوں پر کڑھیں، ان کی سازشوں پر دل میلا نہ کریں۔ رب العزت نے فرمایا، تو کیا وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہو، پھر وہ اسے اچھا سمجھ رہا ہو؟ بس یقیناً اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ چنانچہ آپ کی جان ان پر افسوس کر کے نہ جاتی رہے، یقیناً اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں۔ سورۃ فاطر آیا 8۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مددگار ہے، ان کا مکر انہی کی طرف لوٹے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار کرنے والوں کے بارے میں کیسے تسلی دی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، آپ ان کے بارے میں غم میں مبتلا نہ ہوں، آپ ان کی چالوں سے دل میں تنگی محسوس نہ کریں، ان کی تدبیریں کارگر نہ ہوں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر جمع دے۔ آمین یا رب العالمین۔